کس آئین میں ان کو اختیار ملا ہے کہ کسی فوجی افسر کے پاس سیاستدان جائے گا اور پیسے جمع کرے گا تو اس کو سیٹ ملے گی؟ آج آپ کے اے پی ایس کے جو بچوں کے قاتل ہیں وہ جی ایچ کیو سے چھوڑے گئے. آپ کا سارا نظام آج یہی فوجی نظام چلا رہے ہیں. آج بھی ہم یہاں رو رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف جائیں گے. کیوں بھائی الیکشن کے خلاف جائیں گے؟ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے؟ جس ادارے نے یہ کروایا اس کے خلاف کیوں نہیں جائیں گے؟ جو فیک نام انہوں نے رکھے اور بولیاں لگائی ہوئی 20-20 کروڑ کی, اس کے خلاف کیوں نہیں؟ مسنگ پرسنز کے جو ہماری بچیاں آئی, میں آپ کو ایک مثال ان کا دیتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کہ 5-5, 6-6 سال سے ان کا یا بیٹا یا شوہر یا والد مسنگ ہے. اور یہ 5 سال اس چیز پہ ہمیں دکھ نہیں ہوتا. دکھ اس بات کی ہے کہ آپ تکلیف سوچیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوگی کہ ڈیلی بیسس پہ ان کو فون آتا ہے کہ کوئی لاش کسی پہاڑ سے ملی ہے. تو جتنے لوگوں کے ورثہ کو مسنگ کیا گیا ہوتا ہے وہ سارے اسپتال پہنچ جاتے ہیں, لائن میں کھڑے رہتے ہیں 3-3, 4-4 گھنٹے لائنوں میں, 2-2 دن اس کے انتظار میں کہ یار میرا بیٹا تو نہیں ہوگا, میرا والد تو نہیں ہوگا. اتنے اذیت سے ہمیں گزارا جاتا ہے, اتنے اذیت سے بلوچستان جب سے پاکستان بنا ہمیں گزار رہے اس اذیت سے. اس کے لیے کسی نے بات کی؟ ان چیزوں کے لیے بات کی کسی نے؟ آپ نے مسنگ پرسنز پہ آنکھیں بند کی تو آج آپ کے مینڈیٹس مسنگ ہوئے, کل آپ لوگوں کے باقی چیزیں مسنگ ہوں گی. جو جیتے ہیں, جو آ رہے ہیں, سب مایوس کن نظر آ رہے ہیں اور مایوس بھی ہیں, لیکن اصل بات آج بھی کوئی نہیں کر. آج بھی ہم اپنے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, آج بھی ہم اپنے 4 مہینے ہم پہ جو گزری ہے اس چیزوں کی بات کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کوئی کہ یہ کر کون رہا ہے, یہ ہوا کیسے. تو ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ آج ہمارا نظام کس کے ہاتھوں میں. آج ایک پریزائڈنگ افسر یا کوئی کمشنر وہ ہمارے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. ہم تو آج اس چیز پہ بحث کرنا چاہ رہے تھے کہ آج ہم سینٹ میں بیٹھ کے ہم اس پہ بات کریں کہ ہم نے اپنا تمام نظام, تمام جمہوری ادارے جو ہمارے ہیں, جو جمہوری ہمارا سینٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ہے, وہ ہم نے کسی اور کے ہاتھوں میں دے دیے. یہ کسی اور کے رحم و کرم پہ چل رہے ہیں. اور اس کے خلاف جب تک ہم سیاسی پارٹیاں آپس میں ون ایجنڈا اس پہ بات نہیں کریں گے, اس کو آپ کیسے آزاد کرو گے؟ ہم بات کر رہے ہیں مینڈیٹ کی, تو آپ کے مینڈیٹ کس نے چرا ہے؟ آپ کو 90-93 دیے یا کسی کو ایک بھی نہیں دیا تو کس نے کیا ہے؟ یہ کسی سیاسی پارٹی نے تو نہیں کیا. ہمارا پہلے دن سے یہی طریقہ کار چل رہا ہے کہ ہماری جو بڑی پارٹیاں ہیں, جو وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں, وہ ان کو کبھی یہی ادارے ملک بدر کر دیتے ہیں, لیکن بعد میں وہ آ کے ان کے گود میں پھر بیٹھ جاتے ہیں اقتدار کے لیے. ان کے بڑے لیڈرشپس کو پھانسی دی جاتی ہے, لیکن آج وہ ان کے رحم و کرم پہ اپنی سیاست کر رہے ہوتے ہیں. آج جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں, کیا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا صحیح؟ پھر بھی ہم سبق نہیں سیکھ رہے. ہمیں مسئلہ اس چیز سے جناب چیئرمین صاحب کہ آج تو کم سے کم بھٹو صاحب کے جو جیالے ہیں, عمران خان کے جو جیالے ہیں, نواز شریف کے جو جیالے ہیں, یہ تو کم سے کم ایک ساتھ بیٹھے کہ ہمارے ساتھ کیا کس نے. ہم ایک ایجنڈا پہ کیوں نہیں اکٹھا ہو سکتے کہ ہم اس سے جان چھوڑائیں, ہم اپنی فورن پالیسی ان سے چھوڑیں. اب مجھے آپ ایک آئین میں یہ بتائیں جناب چیئرمین صاحب کہ کس آئین میں ان کو اختیار ملا ہے کہ کسی فوجی افسر کے پاس سیاستدان جائے گا اور پیسے جمع کرے گا تو اس کو سیٹ ملے گی؟ یہ کس نظام کی طرف ہم اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں؟ کل ہماری جگہ پہ ہمارے آنے والے نسلیں اس سینٹ میں آئیں گے تو کس حساب سے آئیں گے؟ ہر کسی کے پاس اربوں روپے ہوں گے تو وہ آئے گا. ایک سیاسی کارکن تو یہاں نہیں آ سکتا. نہ آپ کا کوئی سیاسی کارکن پاکستان میں ایم این اے بن سکتا ہے, نہ آپ کا کوئی سیاسی کارکن آپ کا ایم پی اے بن سکتا ہے نمائندہ, نہ سینیٹر بن سکتا ہے. جناب چیئرمین صاحب, آج آپ کے نظام ایسے دیش میں پہنچے ہیں, اگر اس کو آج بھی آپ لوگوں نے سیریس کور نہیں کیا, آج بھی آپ نے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے اس کو ٹھیک نہیں کیا, تو آپ یقین مانیں کہ پاکستان ایک ایسے راستے پہ جا رہا ہے جو ختم ہونے والا راستہ. یہاں پہ ہمارے سینیٹر صاحب نے 3 مہینے کی بات کی کہ 3-4 مہینے میں کیا گزرا. جناب چیئرمین صاحب, میں اس ہاؤس سے پوچھتا ہوں, یہاں پہ مسنگ پرسنز کے جو ہماری بچیاں آئی, میں آپ کو ایک مثال ان کا دیتا ہوں جناب چیئرمین صاحب کہ 5-5, 6-6 سال سے ان کا یا بیٹا یا شوہر یا والد مسنگ ہے. اور یہ 5 سال اس چیز پہ ہمیں دکھ نہیں ہوتا. دکھ اس بات کی ہے کہ آپ تکلیف سوچیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوگی کہ ڈیلی بیسس پہ ان کو فون آتا ہے کہ کوئی لاش کسی پہاڑ سے ملی ہے. تو جتنے لوگوں کے ورثہ کو مسنگ کیا گیا ہوتا ہے وہ سارے اسپتال پہنچ جاتے ہیں, لائن میں کھڑے رہتے ہیں 3-3, 4-4 گھنٹے لائنوں میں, 2-2 دن اس کے انتظار میں کہ یار میرا بیٹا تو نہیں ہوگا,
मेरा वालिद तो नहीं होगा। इतने अजियत से हमें गुजारा जाता है, इतने अजियत से बलूचिस्तान जब से पाकिस्तान बना हमें गुजार रहे इस अजियत से। इसके लिए किसी ने बात की? इन चीजों के लिए बात की किसी ने? आपने मिसिंग पर्सन्स पे आंखें बंद की तो आज आपके मैंडेट्स मिसिंग हुए, कल आप लोगों के बाकी चीजें मिसिंग होंगी, कल आपका ये निजाम, आपका आइन मिसिंग होगा। जब हमारे बड़े बादशाह खान बाबा जब मुखालिफत करते थे उस पाकिस्तान की, वो इस पाकिस्तान की मुखालिफत नहीं करते थे कि आप पाकिस्तान मत बनाए, ये वाला पाकिस्तान मत बनाए। उसकी ये मौकफ थी कि ये आज जो ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हमने लगाई है, क्या आज ये उसी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का निजाम है? आज हमारा पाकिस्तान इस निजाम से चल रहे हैं, जिस मकसद के लिए उन्होंने बनाया था उस मकसद के लिए चल रहे। आज आपके एपीएस के जो बच्चों को के कातिल है वो जीएचक्यू से छुड़ाए गए। आपका सारा निजाम आज यही फौजी निजाम चला रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं जनाब चेयरमैन साहब? एक तरफ हम सब कुछ देख रहे हैं और एक तरफ इसके खिलाफ हम खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आप खड़े होंगे तो आपको बच्चे को मार दिया जाएगा। आपने अगर हकीकत बात की आपसे सीट ली जाएगी। हम कम से कम हम सारे यहाँ पे मुसलमान ईमानदार लोग हैं। एक दिन आपने पैदा होना है, एक दिन मरना है। ये जब आप सोचेंगे इस हिसाब से आप आएंगे तो आप बात कर सकेंगे। आज भी हम यहाँ रो रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाएंगे। क्यों भाई इलेक्शन के खिलाफ जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? जिस इदारे ने ये करवाया उसके खिलाफ क्यों नहीं जाएंगे? जिन इदारों के वॉइस नोट सूबों में निकले पैसे लेते हुए उनके खिलाफ क्यों नहीं जाएंगे? हमें तो उनके ओरिजिनल नाम नहीं मालूम, जो फेक नाम इन्होंने रखे और बोलियां लगाई हुई 20-20 करोड़ की, उसके खिलाफ क्यों नहीं जाएगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा जनाब चेयरमैन साहब कि हम किस निजाम को, किस आइन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक पार्लियामेंट लॉजेस से बाहर निकलते हुए पार्क में एक कुछ बन रहा है, तो मैंने पूछा क्या बन रहा है? कहता है आइन। मैंने कहा कौन सा आइन? जो हमारे टेबल पे पड़ा होता है वो, या जो इस मुल्क के हकीकी जो चला रहे वो वाला आइन लगाएंगे? एक आइन सेलेक्ट कर ले, हम वहीं पे चले जाएंगे, लेकिन हमें एक आइन की किताब कुछ और दिखाते हैं और पाकिस्तान किसी और तरीके से चला रहे। इन चीजों के खिलाफ हम सियासी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस निजाम को अगर आप इस तरह नहीं बदलोगे तो आपका मैंडेट तो छोड़े, आप अपने साथियों को पैदा नहीं कर सकेंगे। जो बलूचिस्तान के साथ हुआ है वो मिसिंग हर सूबे में आपके पॉलिटिकल लोगों के साथ होगा। हमारी तो यही बात है, इस पार्लियामेंट में हमें एज ए पार्टी बात नहीं करनी चाहिए, एज ए कोलीग्स यहाँ पे हमें एक निजाम लाना चाहिए। हमें ऐसे बिल्स लाने चाहिए कि हम एक साथ हों। और इस पाकिस्तान को अब रेजोल्यूशन की जरूरत, मेरे ख्याल से नहीं कि आज जिस एक मोशन पे हम बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन की जरूरत है। एक रेवोल्यूशन जिस पे हम तमाम पार्टियां मिलकर उसके लिए करें और इस पाकिस्तान को उन लोगों से आजाद कराएं, तो तब हमारा पार्लिमानी निजाम बेहतर होगा।